چیف ایڈیٹر ہیں اسٹارٹ اپ میگزین کے, اور اسٹارٹ اپ ہو, فن ٹیک ہو, یہ جو انٹرپرینورشپ ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کا ظاہر فیوچر بھی ہے, اور کیونکہ فیوچر اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ نوجوان وابستہ ہیں آپ جیسے. یہ بتائیں کہ یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں, کوئی پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ تو اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, کوئی چانسز ہے کس طرح کے اسٹارٹ اپ یہاں پہ آنے کے چانسز ہیں, کیا کوئی یعنی چانسز ہیں یہاں انٹرپرینورشپ جو ہے نا کوئی پھلے پھولے, کوئی بزنس پھلے پھولے, کوئی نوجوان جو ہے نا وہ بھی امید سے, یا نوجوان صرف باہر جانے کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ یہ بتائیے. دیکھیں انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپس کی تو ہم نے پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں. اچھا. لیکن ابھی وہ تھوڑا آپ سمجھ لیں کہ پری میچور سٹیج پہ ہے, ہم اس میں سے کوئی سکسیس سٹوریز تو ابھی تک نہیں نکال سکے. اچھا, سکسیس سٹوری نہیں ہے 10 سالوں میں؟ سچ نہیں ہے, اکا دکا نکل آئیں گی, ڈھونڈنے سے ہمیں مل جاتی ہیں, لیکن جو ایک انٹرپرینورشپ کی نیشنل پالیسی ہم دیکھتے ہیں, جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں, چائنا میں دیکھتے ہیں, ملیشیا میں دیکھتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. سیکنڈ, جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے, بیسیکلی میرا خیال ہے کہ پرابلم وہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اب ہم کیونکہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید چائنا بھی آ کے ہمیں ہماری ہیلپ کر دے گا, بیل آؤٹ کر دے گا, کوئی نکال دے گا یہاں سے. اس طرح تو نہیں ہوتا. ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملک ہمیں ہیلپ کر دے گا, وہ کر دے گا. ہمیں اپنے آپ پہ ہمیشہ قرضہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور قرضے کی جب نیوز آتی ہے تو پورا ملک اس کی خوشی بھی مناتا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں لون مل گیا, ری پے کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, اب دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ہر چیز 20-25 سال کے بعد ہی پہنچتی ہے. انٹرنیٹ بھی 20-25 سال کے بعد پہنچا ہے, اور بھی بہت ساری ٹیکنالوجی. میں نے دیکھا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں اگر ہمارے نوجوان جیسے آپ ہیں اور اس جیسے نوجوان جو ہے نا اگر آگے آئیں تو ان کو اگر فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کرے تو بنیادی طور پہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے. آئی ٹی پروڈکٹ اور آئی ٹی سروسز, اور آپ جیسے مطلب دیکھیں ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہیں, اور بہت سارا $2-2.5 بلین کی ہماری ایکسپورٹس بھی ہیں, لیکن ایکچولی سنا ہے 5-6 بلین کی ہیں, لیکن اس کو بڑھایا جا سکتا ہے 50-100 بلین. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ اگر ہم اپنی پالیسی میکرز اپنا مائنڈ سیٹ اگر چینج کر لیں کہ جی ہمیں اپنے گھر سے ہی گھر کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے اسمال بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے, اور امپلائمنٹ ہمیں یہیں سے ملے گی. اب وہ جو ایک ماڈل تھا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, اکنامک ماڈل, وہ پرانا ہو چکا ہے بہت, جس میں ہم دوسرے ملکوں پہ ریلائی کرتے تھے کہ جی ہمیں ایڈ آ جائے گی, پھر ہم ڈیمز بنائیں گے, پھر امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. اب چینج ہو گئی یہ چیزیں پچھلے 15-20 سال کے اندر. تو اب جتنے بھی آپ کنٹریز دیکھیں جنہوں نے ترقی کی ہے ریسنٹلی, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو اسمال بزنسز ہیں, ایون آپ امریکہ کو دیکھیں تو USA کی 80% جو اکانومی ابھی بھی اسمال بزنسز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, وہیں سے جو گھروں میں بیٹھے. ایگزیکٹلی وہ چھوٹے بزنسز ہیں جن کو وہ پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, وہ ٹیکسز پے کرتے ہیں, وہ آپ کا جو مڈل کلاس ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس چیز کو اتنی توجہ نہیں دے رہے, اتنی ترجیحات میں ہماری وہ شامل نہیں ہے, تو اس لیے پھر یہ ہے کہ ہم $2-2.5 ارب پہ ہی خوش ہیں. ایون کہ اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو میں لاسٹ ایئر ایڈیٹرز نوٹ لکھ رہا تھا اپنے میگزین کا, تو ہم نے تھوڑا ریسرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو انڈیا کی اسٹارٹ اپ انڈسٹری ہے اس نے $42 ارب ریز کیا ہوا تھا صرف اسٹارٹ اپ انڈسٹری نے, اور ہمیں پورے ایز اے کنٹری $1 بلین IMF سے مل رہا تھا, تو ہم خوشی منا رہے تھے کہ جی دیکھیں. ایگزیکٹلی. تو آپ ذرا میچ کریں تو آپ کو تھوڑی صورتحال سمجھ میں آئے گی کہ صرف کرکٹ نہیں, ہم بہت سارے میدانوں میں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں, اور ہمیں اب تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے ہی ہیومن کیپٹل پہ فوکس کرنا ہے اور انہیں کو اسٹرانگ کرنا ہے. کتنا عرصے تک ہم دوسرے ملک ہمیں آ کے ایڈ دیتے رہیں گے اور ہم پھر لے کر چلتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ بہتر ہوں. حسیبہ کے حالات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمال اور میڈیم قسم کے بزنسز ہیں, انٹرپرائزز ہیں, ان کو یہ BISP کا ماڈل ہے, آپ کو پتہ ہے امجد ثاقب صاحب جو ہیں وہ اخوت کا ماڈل ہے, اور جیسے گرامین بینک اور یونس صاحب نے بنگلہ دیش میں ایک ماڈل چلایا, تو یہاں پہ بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ اسی لیول پہ جو ہے وہ اگر قرضے یعنی انٹرسٹ فری قرضے دے دیے جائیں تو اس سے بڑا ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے, اور ہمارا جو خوشحالی بینک ہے وہ آلریڈی دیتا رہتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قرضے ایکسٹینڈ کیے جائیں غریبوں کو, غریب طبقے کو یا درمیانے طبقے کو, تو کوئی ہمارا بزنس جو ہے پھل پھوٹ سکتا ہے, کیونکہ بڑے لیول پہ تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں. دیکھیں حسن صاحب, اس میں بات
بات وہی ہے کہ وہی ماڈلز اگر آپ بار بار ٹرائی کریں گے تو ریزلٹس بھی وہی آئیں گے. ٹھیک ہے, رائٹ, صحیح. تو خوشحالی بینک نے بھی کیا اور بھی بہت سارے بینکس نے کیا, ابھی بھی وہ چیز ہو رہی ہے, لیکن جس حد تک مسائل ہیں اس حد تک یہ مسئلہ اس طرح سے سالو ہو نہیں سکتا. اوکے, ایکسیس ٹو کیپٹل از اے پرابلم, بٹ وہ ایک مین پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ کامیاب جوان پروگرام کو آپ دیکھ لیں, اس میں لوگوں کو پیسے ملے تھے جی, تو ہمیں کوئی اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ نظر اس لیے نہیں آئی کہ جن کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے ملا, کسی نے لیپ ٹاپ چینج کر لیا, کسی نے گاڑی چینج کر لی, دے ڈڈنٹ نو کہ ہم نے بزنس کو کیسے رن کرنا ہے. ان کی وہ ٹریننگ میں ہی شامل نہیں تھا کہ بزنس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے, پھر اس کو گرو کیسے کرنا ہے, اور پھر اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو بزنس کی جو ہم نے بنیادی طور پر کامرس اور بزنس کے لحاظ سے ٹرین کرنا تھا, نوجوانوں کو سبق دینا تھا اور اس کی تعلیم دینی تھی, بالکل, تو وہ ہم نے نہیں دی اور ایکسیس ٹو کیپٹل فوراً دے دیا. اوکے, تو انہوں نے اپنے مطلب گل چھڑے دیکھیں نا, کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بھوکے کو اگر آپ 15 دن کے بعد کھانا دیں گے تو وہ کھائے گا کم, گرائے گا زیادہ. تو ہمارا بھی ملک میں وہی مسئلہ ہوا کہ جب وہ پیسے آنے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اخوت کا ماڈل جو ہے یہ کامیاب ماڈل ہے, یا خوشحالی بینک یا بی آئی ایس پی کے تھرو بھی اس کو ڈسبرسمنٹس ہو سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس پہ تھوڑا بہت تو امپیکٹ ہمیں ملتا رہے گا, لیکن ایک نیشنل لیول کا امپیکٹ جس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہم کچھ کر جائیں یا پھر کچھ سکسیس سٹوریز کریٹ اس طرح کی کر لیں کہ ہمارے وہ اکنامک مسئلے ختم ہونے شروع ہو جائیں اور ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں, تو وہ تو نہیں ہونے لگا ان ماڈل سے. ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا بہت اس کو تھوڑا بہت یہ دیکھیں نا, جیسے شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی اچھی مطلب ہے وہ عادت تھی کہ جب بھی آئے ہیں پاور میں تو انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کر دیے. اس پہ بڑے بڑے اعتراض ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے غریب بچے کے پاس جب لیپ ٹاپ آتا ہے تو وہ اس کا استعمال بھی شروع کرتا ہے, اس سے کوئی نہ کوئی اس کی کوئی ایکسپرٹیز بھی بڑھتی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے کوئی شروع تو ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. جی بالکل, ایک ایکٹیویٹی کے لیے تو بالکل صحیح ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ایک آپ کہتے ہیں نا لٹریسی, ایک تو ہوتا ہے نا جو لکھ پڑھ نہیں سکتا وہ الٹریٹ ہے. آج کل کے دور میں جو کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتا ہم اس کو الٹریٹ بولتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ٹھیک ہے, ان کے کچھ فری لانسرز اور پروگرام اس طرح کے لانچ ہوئے ہیں, پیسے نہیں ملے, اب لیپ ٹاپ کو بیچنا بھی ایک پتہ نہیں کوئی آپشن ہوگا, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے نا یوز کرتے ہیں. یس ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس رائٹ, لیکن یہ پین کلرز کھانے والی بات ہے, ڈائریکٹ سرجری کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا. یہ مطلب حل نہیں ہے. نہیں, پین کلرز ہیں چھوٹے چھوٹے کھا لیے, تھوڑی دیر کے لیے آرام آ گیا, لیکن ایک میجر سرجری ہے جو اس کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے. پین کلرز بھی بڑے ضروری ہے. ہمارا تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مستقل جو ہے نا پرابلمز کا شکار ہے پاکستان, تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے, اس کا تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے.